قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے، طرح طرح کی خرافاتیں ہمارے لوگوں نے اس میں ایجاد کر لی ہیں۔ انہی میں سے ایک خرافات جو اندور، ایم پی اور بعض جگہوں پر وارد ہے، میں نے چاہا کہ میں پہلے بھی اس پر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اور لوگوں کے بیچ میں یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی، لیکن جس طریقے سے یہ پہنچنا چاہیے تھا شاید نہیں پہنچا پایا۔ کیا پتہ میرے کہنے میں یا میرے بتانے میں کچھ کمی رہ گئی، یا میرا پریزنس اتنا اچھا نہیں تھا کہ اس کو زیادہ پھیلا نہیں پائے، 200-300 سے زیادہ لوگ اس کو نہیں دیکھ پائے ہیں۔ بہرکیف میں کوشش کرتا رہوں گا۔ محرم الحرام میں ایک عجیب سی مخلوق ہمیں نظر آتی ہے، اندور، اجین اور ایم پی کے دیگر جگہوں پر، اور یہی نہیں دوسری جگہوں پر بھی۔ یہاں پر بعض لوگ شریعت کو دھتا بناتے ہوئے اس طریقے سے روڈ پہ ہجوم بنا کر نکلتے ہیں کہ وہ کہیں سے بھی اسلام کا حصہ نظر نہیں آتا، لیکن لوگ ان کو بڑا چڑھا کر پیسہ بھی دیتے ہیں، اور میں نے تو عورتوں کو یہ تک دیکھا ہے کہ وہ ان سے ہاتھ رکھواتی ہیں۔ جی ہاں، میں آپ کے سامنے نام لے رہا ہوں ان نام نہاد شیروں کا جو اپنے آپ کو شیر سمجھتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اشرف المخلوقات ان کو بنا کر بھیجا، اشرف المخلوقات میں بنا کر بھیجا، لیکن وہ اپنے آپ کو جانور بنانا چاہتے ہیں۔ وہ ننگے ہو کر ایک لنگوٹ باندھ کر اپنے جسم پر عجیب سا کلر پوت لیتے ہیں، اور کچھ عجیب سی کھالیں، پتہ نہیں وہ کھالیں سور کی ہوتی ہیں یا کس چیز کی، وہ اپنے آپ میں ڈال لیتے ہیں، پیچھے ایک بڑی ساری پونچھ لگا لیتے ہیں، اور ایک ڈھولک والا ہائر کرتے ہوئے دھما دھم چل رہی ہے، اور ان کے ساتھ میں بچوں کا ہجوم چل رہا ہے۔ خدارہ وہ ایک ایسا نظارہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ گویا شیطان کے جو چیلے چپاٹی ہیں وہ نکل رہے ہیں، اور شیطان اپنا ایک تماشا دکھا رہا ہے۔ میں نے بہت غور و فکر کیا اس پر، اور پچھلے سال بھی میں نے اس پہ ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس پہ کچھ ریسرچ کی تھی کہ یہ چیز اسلام میں کیسے داخل ہوئی، کہ اس کا وجود کہاں پر ہے، کہ مسلمانوں نے اس کی ایجاد کی یا پہلے سے یہ چیز ہوتی آ رہی تھی اور یہ ہمارے یہاں پر آ گئی۔ تو میری کچھ جو ناقص سی ریسرچ تھی، میں نے اس پہ جب غور کیا اور دیکھا تو راجا راما ورما کر کے ایک راجا ہوا کرتا تھا کیرل کی طرف، اس نے اونم جو ایک تہوار ہوتا ہے ہندوؤں کا، ہمارے جو برادران وطنی جو ایک قوم ہیں جو اپنے آپ کو سناتن کہلاتے ہیں، کیرل کے اندر وہ لوگ اونم مناتے ہیں۔ اونم کے اندر راجا راما ورما نے فصل کٹنے کے دوران، فصل کٹنے کے وقت میں ایک اونم تہوار کا آیوجن کیا، اور اس میں کچھ لوگ جو شیر کا مکھوٹا لگا لیتے اور اپنے جسموں پر شیر کی کلر پوت لیتے اور طرح طرح کے ڈانس کرتے، لوگ ان سے دعائیں لیتے، انہیں پیسے دیتے، اور پھر وہ اپنے دیوی دیوتا جو ان کے پرسنل دیوی دیوتا ہوتے ہیں، جن کو یہ لوگ ہمارے برادران وطنی جو ہیں کل دیوی یا کل دیوتا کہتے ہیں، وہاں جا کر ماتھا ٹیکتے اور وہاں پر ان کی یہ جو کام ہے وہ پورا ہوتا، اس طریقے سے اس کو انجام دیتے۔ جی ہاں، راجا راما ورما نے اس کی شروعات کی، اور یہ پھر دھیرے دھیرے کلچر کا ایک حصہ ہوا، اور آج بھی ساؤتھ میں کئی جگہ پر الگ الگ نام سے لوگ شیر بن کے ناچتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں میں یہ چیز کہاں سے آ گئی؟ ظاہر سی بات ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں کہیں سے بھی امام حسین علی مقام کو کی شہادت کا درس نہیں دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ بھوت چڑیل بنتے ہیں، بعض پہ یہ صرف پیسہ کمانے کی اور لوگوں کو ٹھگنے کا ایک طریقہ ہے جو آج ہمارے بیچ میں رائج ہے۔ میرے عزیزوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ ذرا غور کریں، ذرا اس بات پہ غور کریں کہ اگر آپ کے خاندان میں سے کوئی شخص اللہ کی راہ میں نکلے اور وہ شہید ہو جائے یا انتقال فرما جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شہادت کو قبول فرما لے، خدارہ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم اس کے جنازے میں ایسے ننگے ہو کر اپنے بدن پر کلر پوت کے ناچو گے؟ ہرگز نہیں۔ ایک غیرت مند آدمی تو کبھی یہ نہیں کہے گا۔ اچھا، کوئی شخص آئے اور پھر وہ ڈھولک لے کے آئے، بولے کہ ارے آپ کے والد صاحب شہید ہو گئے، میں بڑا دکھی ہوں، اور وہ شیر بنے اور ناچنا شروع کر دے، خدارہ یہ دکھ ہے۔ میں نہیں کہتا کہ امام حسین علی مقام کی شہادت پہ دکھ کیا جائے، کیونکہ ہم زندہ جاویدوں کا ماتم نہیں کرتے، ہم دکھ نہیں کرتے، لیکن ہم خوشیاں بھی نہیں مناتے۔ ہم شہداؤں کی عزت کرتے ہیں، ان کے مرتبے کو ہم سلام کرتے ہیں، اور ان کے جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، حضرت زین العابدین جو کربلا سے واپس آئے، کیا انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اس طریقے کی کوئی خرافات کی؟ حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے واپس آئے، کیا انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسی خرافات کی؟ ہرگز نہیں کی۔ اہل بیت اطہار میں سے کسی نے اس بات کا تمہیں حکم دیا کہ اس طرح کی خرافات کرو؟ واللہ اکبر، اللہ اکبر،
ذرا سوچو، وہ نبی جنہوں نے تمام انبیاء کی امامت کی، تم ان کے دین کے نام پر ایسا تماشا لگائے ہوئے بیٹھے ہو۔ کبھی ہمارے باپ دادا کا انتقال ہو جائے تو کیا ہم ڈھولک بجائیں گے؟ کیا ہر سال ان کے جنازے کا تماشا نکالتے ہوئے سڑکوں پر گھومیں گے اور لوگوں سے چندہ اکٹھا کریں گے؟ ہرگز نہیں، یہ صرف خرافات کے سوا کچھ نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جہاں جہاں تک میری یہ آواز جا رہی ہے، خدا را یہ جو خرافات ہمارے اندر داخل ہو گئی ہے، اس کے خلاف کام کریں، اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ نا سمجھ ہیں، نا علم ہیں، کم علم ہیں، کم فہم ہیں، ان کو سمجھائیں، ان کو بٹھا کر سمجھائیں اور اس چیز کو روکنے کی کوشش کریں۔ یہ امام حسین علی مقام کا ہرگز طریقہ نہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں، یہ صرف شیطان کا طریقہ ہے۔ جو اس کو عمل میں لا رہا ہے وہ صرف شیطان ہو سکتا ہے، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جو شیطان کے راستے پہ چلے؟ شیطان کے راستے پہ مسلمان ہرگز نہیں چل سکتا، کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا ہم قرآن کھولتے ہیں تو سب سے پہلی سورت کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلا، صراط مستقیم پہ چلا۔ مجھے بتاؤ کہ صراط مستقیم وہ ہے کہ جہاں پر ڈھول نگاڑے بج رہے ہوں، لوگ اپنے کپڑے اتار کر، لنگوٹ باندھ کر اور بدن پر عجیب سا کلر پوت کے، عجیب سے مکھوٹے لگا کر، زبان اور دانت باہر نکال کر اور ناچ رہے ہوں؟ کیا اس سے اللہ خوش ہوگا یا اس کا رسول خوش ہوگا یا امام حسین خوش ہوں گے؟ ذرا غور کرو، اپنے برعکس جو قومیں ہیں وہ اپنے شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتی ہیں؟ وہی حرکتیں جو تم امام حسین کے نام پہ یہاں پہ کر رہے ہو۔ ہرگز اس کام کو انجام مت دو میرے دوستوں، میرے بزرگوں۔ کہنے اور سننے میں یا بتانے میں کوئی کمی ہو گئی ہو، کوئی بیشی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔